हो की کہ سیدنا علی سے سوال کیا ایک شخص نے کہ ای شہر تأمرنی ان اصوم بعد شہر رمضان، حضرت جی آپ مجھے کس مہینے کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اس کے روزے رکھ لیا کروں رمضان کے بعد؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا، اور یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ذہن میں بسا اوقات کسی صحابی کا سکیچ اس کی خصوصیت کی وجہ سے بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ان کا بہادر جنگجو ہونا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ان کا روب اور دبدبہ اور ولولہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ان کا مال غنی ہونا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہونا حد درجے کا۔ یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے، تو ہم اس شخصیت کو ویسے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر موقع پر، حالانکہ اس کے علاوہ بھی ان کے اندر بڑی بڑی کوالٹیاں ہوتی ہیں جو ہم سے اوجل ہوتی ہیں کسی حد تک۔ یہ چاروں اللہ کے نبی کے خلفاء حفاظ تھے، قرآن مجید حافظ تھے، قاری تھے بہترین، اور عالم تھے، مفتی تھے اپنے اپنے دور کے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بڑا علم تھا۔ کئی ایسے علوم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خاص تھے، جیسے دیت کے مسائل۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات خاص رکھی ہوئی تھی، ان کو مصروفیات کی وجہ سے اور خلافت کے معاملات کی وجہ سے بسا اوقات علم آگے پھیلانے کا ویسے موقع نہیں ملا، جیسے کسی مدرس صحابی کو مل گیا جس کی مسند ہے اور اس کا کام ہی پڑھنے پڑھانے کا، حضرت عبداللہ ابن عمر یا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ لکھنے لکھانے کے کام کے حدیث رسول اللہ یاد کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی علم اور وقت کے لوگوں کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ خلیفہ کے پاس ہم نے سوال پوچھنے کے لیے جانا ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے اس نے سوال پوچھا کہ حضرت جی رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے کس مہینے کے؟ قال لہو، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ما سمعت احدا یسأل عن هذا الا رجلا سمعته یسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا قاعد عنده، فرمایا میں نے آج تک کسی شخص کو نہیں سنا کہ وہ اس بارے میں ڈسکشن کرتا ہو۔ یہ سوال پیدا ہو جانا یہ بھی بڑی بات ہے، اچھا سوال کسی کے ذہن میں آ جانا یہ بھی بہت اچھی بات ہوتی ہے، اور استاد کو ہیلپ کرتی ہے لوگوں کو دین سکھانے۔ اچھا سوال جو لوگ کرتے ہیں نا وہ استاد کو ہیلپ کرتے ہیں اپنا علم لوگوں کے سامنے رکھنے میں، یہ بات یاد رکھیں، اور استاد کو مشکور ہونا چاہیے، ایسے طالبان ایسے اسٹوڈنٹس کا مشکور ہونا چاہیے جو علمی پوائنٹ استاد سے پوچھتے ہیں اور استاد کو موقع ملتا ہے کسی اور مسئلے کی طرف لوگوں کو رہنمائی کرنے کا۔ علم ہوتا ہے استاد کے پاس بسا اوقات اس چیز کا، لیکن اس طرف دھیان نہیں جا رہا تھا، توجہ نہیں جا رہی ہوتی، تو کسی کے سوال کی وجہ سے اس طرف توجہ چلی جاتی ہے۔ یہ اس اسٹوڈنٹ کا احسان ہوتا ہے اپنے استاد کے اوپر بھی، باقی طلباء کے اوپر بھی، باقی اسٹوڈنٹس کے اوپر بھی۔ اچھا سوال کرنا ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سوال تیرا بڑا اچھا ہے، میں نے کسی شخص کو ایسا سوال کرتے نہیں سنا، ایک بار سنا تھا جب میں اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھا، ایک شخص نے یہ سوال کر دیا آ کے کہ اے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ای شہر تأمرنی ان اصوم بعد شہر رمضان، آپ کس مہینے کا مجھے حکم دیتے ہیں کہ میں اس مہینے کے روزے رکھوں رمضان کے بعد؟ کس مہینے کے بارے میں آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ کیونکہ رمضان کے تو ہیں ہی ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے فرض ہیں، اللہ نے فرض کر دیے، اس کے علاوہ کس مہینے کے بارے میں آپ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کنت صائما بعد شہر رمضان، اگر تو رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنا چاہتا ہے فصم المحرم، تو محرم کے روزے رکھ۔ اگر تو رکھنا چاہتا ہے، مرضی ہے تیری، آپشنلی، رمضان کے علاوہ اگر تو ایک روزہ بھی پورا سال نہیں رکھنا چاہتا تو تیری چوائس ہے، نہ رکھ۔ لیکن اگر رکھنا چاہتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ رمضان کے علاوہ روزوں کا اور فرضوں کے علاوہ نمازوں کا حکم سیم ہے، پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، نہ پڑھنا چاہیں تو نہ پڑھیں، فرائض کے علاوہ سنتیں اور نوافل پڑھ لیں تو بڑی اچھی بات، رمضان کے علاوہ روزے رکھیں تو بڑی اچھی بات، لیکن اگر کوئی نئی شخص رکھتا تو اس کے اوپر عیب نہیں لگا سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کنت صائما بعد شہر رمضان فصم المحرم، اگر تو رمضان کے بعد کسی اور مہینے کے روزے رکھنا چاہتا ہے تو پھر محرم کے روزے رکھ۔ کیوں؟ فإنہ شہر اللہ، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔
محرم کو اللہ نے کہا شہر اللہ المحرم، محرم اللہ کا مہینہ، حالانکہ سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن یہ اس کی تخصیص ہے، اللہ نے اس کو خاص کیا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور محرم کے بارے میں فضیلتوں والی باتیں، روزوں والی باتیں یہ یاد رکھیں، یہ واقعہ کربلا سے پہلے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، حضرت علی کی زندگی کی، واقعہ کربلا بعد میں ہوئی، اللہ کی طرف سے فضیلت ملی ہے، یہ کوئی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی وجہ سے اس کو تخصیص نہیں ملی، یہ ایک بڑا سانحہ ہے جو محرم کے اندر ہوا ہے، بہت بڑا سانحہ، لیکن اس کے روزوں کی فضیلت میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، سمجھ میں آگی بات؟ تو فرمایا فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ فِيهِ يَوْمٌ تَابَ فِيهِ عَلَىٰ قَوْمٍ وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَىٰ قَوْمٍ آخَرِينَ، اس میں ایسے دن ہیں کہ اللہ رب العزت ایک قوم پر کی توبہ قبول کرتا ہے اور دوسری قوم کی توبہ قبول کرتا ہے، یعنی اللہ رب العزت ایک قوم سے معافی کے سرٹیفکیٹ اللہ دیتا ہے، پھر دوسری قوم کو، دوسرے لوگوں کو دیتا ہے، یعنی اللہ رب العزت اس میں لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف روایت ہے، لیکن مسئلہ درست ہے، کتنی ہی اور روایات سے مسئلہ ثابت ہوا کہ محرم کے روزے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکھا کرتے تھے۔ یہ ہیں محرم کے عام روزے، ایک محرم کا خاص روزہ بھی، یہ پورے مہینے کے روزے ہیں، جب مرضی آپ رکھیں، ایک محرم کا خاص روزہ ہے، وہ کون سا؟ 10 محرم کا روزہ، 10 محرم کا روزہ۔ کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی وجہ سے؟ نہیں حضرت صاحب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پہلے ہی بتا دیا کہ یوم عاشورہ کا روزہ، اس کے بارے میں مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ گزشتہ سال کے گناہ معاف کر دے۔ یوم عاشورہ کے روزے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ گزشتہ سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور مدینہ میں جب اللہ کے نبی گئے تو صحابہ آپ کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے اللہ کے نبی، یوم عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا جو آپ روزہ رکھتے ہیں وہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہودی کیوں رکھتے ہیں؟ صحابہ نے بتایا اللہ کے نبی اس لیے رکھتے ہیں کہ یہودیوں کا نظریہ ہے کہ 10 محرم وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون اور آل فرعون سے نجات دی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بنی اسرائیل کو پستا ہوا دیکھا نا، اور ان کی سپورٹ کے لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور بنی اسرائیل کے اوپر فرعونی وہ ظلم کرتے آ رہے تھے، نسل در نسل کرتے آ رہے تھے، ان کے بچوں کو مار دیتے، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے کہ ہماری خادمہ بنے گی، اور ان کے اوپر ظلم کرتے، ان سے اپنے کام کرواتے۔ تب اللہ رب العزت نے مدد کے لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو نکالا مصر سے اور سمندر کی طرف چلے گئے۔ جب سمندر کے کنارے پہ پہنچے تو آگے سمندر، پیچھے فرعون اور اس کی فوجیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ ہمارے لیے کوئی راستے کھول دے، تو اللہ رب العزت نے کہا موسیٰ آسا مارو۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمندر کے اندر اپنی چھڑی ماری، اللہ رب العزت نے راستہ بنا دیا، اور بنی اسرائیل نے وہاں پہ نیا مسئلہ کھڑا کر لیا۔ انہوں نے کہا جی ہم ایک راستے سے کیسے جائیں گے، کون سا قبیلہ اس راستے سے جائے گا؟ تو تب اللہ رب العزت سے دعا کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اللہ رب العزت نے 12 راستے کھول دیے۔ بنی اسرائیل ہر قبیلے کے لیے الگ راستہ، اور بنی اسرائیل سیپریٹ راستوں سے سمندر کے اوپر سے سفر کر رہی، اور سمندر کا پانی رک گیا وہاں پر، اور جناب اوپر راستہ بن گیا اللہ رب العزت کے نبی کا یہ معجزہ۔ اور جب بنی اسرائیل اوپر چلی اور جناب آگے چلی گئی تو فرعون اور اس کی فوجیں پیچھے لگی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ جب وہ سینٹر میں چلے گئے اور انہوں نے سمندر کراس کر لیا، تب اللہ رب العزت کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو پھر حکم ہوا کہ موسیٰ عصا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے کنارے سے جا کے پانی کے اوپر عصا مارا اور پانی پھر سے چلنا شروع ہو گیا۔ فرعون اور فرعون کی فوجیں اسی پانی میں غرق ہوئی۔ تو یہ دن کون سا دن تھا؟ 10 محرم کا دن۔ یہودی کہتے ہیں ہمیں خوشی اتنی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے بڑوں کو فرعون سے نجات دی تھی، ہم شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے آگے بتایا کہ اللہ کے نبی یہ معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ میرا بھائی تھا، میرا زیادہ حق ہے
کہ میں اپنے بھائی کی نجات پہ روزہ رکھوں، میں بھی 10 محرم کا روزہ رکھوں، لیکن ایک اور مسئلہ ہے ساتھ کہ یہودیوں کی مخالفت بھی کرنی ہے۔ دین اسلام میں یہ حکم ہے کہ آپ کے سیپریٹ مسائل ہیں، یہودیوں کے سیپریٹ مسائل ہیں، آپ اگر ان کے ساتھ ملتے جلتے عمل کرنا شروع کر دیں گے تو ایسے لگے گا جیسے دین کاپی کیا گیا یہودیوں سے۔ تو دین اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی موافقت کرنے کی، فرمایا کہ ان کی مخالفت بھی کرنی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ وہاں سے تھوڑا سا امت مسلمہ میں اختلاف ہو گیا کہ اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا، چلے گئے، تو کیا 9 کا رکھنا ہے سو روزہ یا 9 اور 10 کا ملا کے رکھنا ہے؟ اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا۔ تو ہماری رائے یہ ہے واللہ عالم کہ 10 محرم کا روزہ تو بیس ہے، اصل بنیاد ہے کہ جس دن اجازت اپنا آزادی ملی تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کو، وہ بیس ہے، اس کے ساتھ مخالفت کے لیے آپ 9 محرم کا روزہ رکھ لیں، یہ 2 روزے ہو جائیں گے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گزشتہ سال کے اللہ رب العزت گناہ معاف فرما دیں، اور بعض لوگ اس چیز کے بھی قائل ہیں کہ جب مقصد صرف مخالفت کرنا ہے تو پھر 10 کے ساتھ 11 کا بھی رکھا جا سکتا ہے، 10 اور 11 کا رکھ لیں۔ تو یہ خاص روزہ ہے محرم کے مہینے میں، باقی محرم کے مہینے کے عام روزے پورے محرم میں آپ جب مرضی نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، واللہ اعلم۔